کہ آپ یہ کلمات پڑھ کے نا حسنین کریم امام حسین اور امام حسن علیہ السلام جب وہ چھوٹے ہوتے تھے نا بچپن میں تو آپ کریم علیہ السلام یہ کلمات پڑھ کے پھونک مارتے. آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ اگر تو آپ کا ایک بچہ ہے تو آپ پڑھیں گے اعیذک، اعیذک. اگر بیٹا ہے تو اعیذک کاف زبر کا، اور اگر بیٹی ہے تو کیا پڑھیں گے اعیذکی کاف زیر کی. اگر دو ہیں تو کیا پڑھنا ہے اعیذکما، کما آئے گا اعیذکما. اگر دو سے زائد ہیں چاہے وہ بچے ہیں بچیاں ہیں، دو سے زائد ہیں، تین ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، تو آپ یہ کلمات پڑھیں گے اعیذکم. صرف اس میں فرق ہے، اگلے جو کلمات ہیں وہ کامن ہے ہر ایک کے لیے. وہ کیا ہے کہ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. صرف اتنے کلمات، بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ کلمات پڑھ کے ایک دفعہ پڑھ لیں، تین دفعہ پڑھ لیں، اول آ کر درود شریف پڑھ لیں، بڑا اہم ہوتا ہے. اصل میں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے کریں نا تو ان کے دلوں کے اندر دین کی محبت کا سبب بنتا ہے. آقا کریم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ جو وابستگی ہوتی ہے نا اس وابستگی کا سبب بنتی ہے. اسی طرح وہ شخص جو اپنے قریب کے ساتھ رہتا ہے پریشان ہے، اس کے قریب اس کی ہیلپ نہیں کرتے، تعاون نہیں کرتے، چاہے وہ ورک شاپ پہ کام کر رہا ہے، چاہے وہ آفس کے اندر کام کر رہا ہے، اس کو پریشانی ہر ٹائم پریشانی رہتی ہے. یار میرے جو کلیگس ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے، کوآپریٹ نہیں کرتے، اور مجھے لڑائی جھگڑے میں یہ سارا گالیاں سناتے رہتے ہیں. تو وہ شخص بھی یہ کلمات پڑھے، یہ بڑے اہم. ہر شخص یہ کلمات وہ ایسے پڑھے گا. اعوذ، وہ اعیذ کا نہیں کہے گا. تو اعیذ کا معنی ہے کہ یا اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. اعوذ کا معنی ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. پناہ کا مطلب میں اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مطلب کہ اے اللہ میں اپنی ذات میں خود کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں. کس سے حفاظت چاہیے؟ شیطان مردود سے. یہ چھوٹا سا جملہ نہیں، چھوٹا سا کہ آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف شیطان مردود سے نظر نہیں آ رہا اب اللہ ہمیں بچائے گا. صرف یہ مطلب نہیں، شیطان مردود سے جو آپ اللہ کی حفاظت مانگ رہے ہیں نا مطلب یہ ہے کہ ہر اس کام سے آپ دور رہیں اس کام کو نہ اللہ پسند فرماتا ہے نہ اللہ کا حبیب پسند فرماتا ہے. اگر آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو شریعت کے اندر ناجائز ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو آپ نے پڑھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کا قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ قبول کیسے کرے؟ آپ جب آپ نے اپنی طرف سے کوشش نہیں کی، آپ کے اپنے ذہن میں اتنے وسوسے آ گئے، اتنے وسوسے آ گئے کہ اگر ایمانداری کریں گے تو کہاں پہ جائیں گے، اگر ہم انصاف کے ساتھ بیٹھیں گے تو کہاں پہ جائیں گے. نہ آپ نے خود کوشش کرنی. قرآن پاک کا اصول ہے سورہ انفال کے اندر فرمایا انسان جب کوشش کرتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو اپنی حفاظت کے حساب میں لے لیتا ہے، اپنی حفاظت کے پردے میں لے لیتا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ پرابلم ہو کاروبار کی پریشانی بھی آپ کو معلوم ہے کہ میں فلاں کے ساتھ ڈیل کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے شک ہوتا ہے. ہر انسان کے ذہن میں شک ہونا چاہیے. شک انسان کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. اگر وہ شک نہیں رکھے گا تو وہ تحقیق کیسے کرے گا، وہ احتیاط کیسے کرے گا. آپ کے ذہن میں شک آ گیا کہ میں اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ کیسا بندہ ہوگا کہ مجھے فیوچر میں نقصان نہ پہنچا دے، میرے ساتھ دھوکہ اور فریب ہی نہ کر دے. تو آپ یہ کلمات پڑھا، اس کو عادت بنا لیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے ان کلمات کی حفاظت میں دیتا ہوں جن کلمات کی وجہ سے میں ہر شر سے محفوظ رہوں گا. یہ کلمات پڑھی